وہ ایک تارا جو ذوفگن تھا حیات کے مغربی افق پر، سیاہی شب کے پاسبانو خوشی مناؤ کہ وہ بھی ڈوبا۔ وہ ایک سفینہ جو ترجمہ تھا بہت سی غرقاب کشتیوں کا، ہماری حالت پہ ہنسنے والو ہنسی اڑاؤ کہ وہ بھی ڈوبا۔ وہ ایک دل جو دمک رہا تھا خلوص و ایمان کی تابشوں سے، خلوص و ایمان کے دشمنوں کو خبر سناؤ کہ وہ بھی ڈوبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت، نہایت ذہین، متیقظ، بیدار مغز اور ممتاز عالم دین حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی رحمۃ اللہ علیہ طویل علالت کے بعد اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کم و بیش 75 سال رہی ہوگی۔ انہوں نے بڑی ماجرا پرور زندگی گزاری۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی ان کا ذہن مناظرانہ، مباحثانہ اور محققانہ تھا، جس میں بعد کے دنوں میں پختگی آتی گئی اور انہوں نے اپنے لیے میدان عمل بھی شعبہ مناظرہ اور مباحثہ کو ہی بنایا، اور اس میں وہ بہت کامیاب بھی رہے۔ ان کا مطالعہ بڑا وسیع تھا، گفتگو بڑی مرتب کرتے تھے، حافظہ بھی حیرت انگیز پایا تھا۔ چنانچہ بے شمار حدیثیں سندوں کے ساتھ انہیں یاد تھیں، جنہیں وہ حسب موقع اپنی تقریروں میں پڑھتے اور ان کی روشنی میں خطاب کیا کرتے تھے۔ نایاب حسن قاسمی لکھتے ہیں کہ مجھے انہیں 2 بار براہ راست سننے کا اتفاق ہوا۔ ایک دارالعلوم بالاسات سیتی مڑی کے طالب علمی کے زمانے میں 2006 عیسوی میں، جس سال وہ اس ادارے کے جلسے میں خصوصی مقرر کے طور پر بلائے گئے تھے، اور علاقے بھر میں ان کی آمد سے پہلے اور بعد میں بڑا مسلک کی ہنگامہ رہا، کیونکہ بالاسات کے گرد و پیش کے بیشتر گاؤں کی اچھی خاصی مسلم آبادیہ بریلوی مسلک کے متبعین کی تھیں، اور مولانا طاہر گیاوی رحمۃ اللہ علیہ رد بریلویت کے حوالے سے خاص شہرت اور شناخت رکھتے تھے۔ انہوں نے بالاسات میں اپنی تقریر میں بھی انہی موضوعات کو چھیڑا جو اہل دیوبند و بریلی کے درمیان مختلف ہی چلے آتے ہیں۔ اسی جلسے میں جھارکھنڈ کے ایک شاعر جمشید جوہر بھی پہلی بار مدعو تھے، تب ان کی آواز بڑی شیریں اور پرکشش تھی۔ انہوں نے السلام السلام سے شروع ہونے والی ایک بہت خوبصورت نعت اس جلسے میں پڑھی تھی، جس کے بعد شمالی بہار میں انہیں بڑی شہرت حاصل ہوئی اور کئی سال تک اس خطے کے دینی جلسوں میں بلائے جاتے رہے۔ اس جلسے میں انہوں نے مولانا گیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں ایک نظم بھی پڑھی تھی جو خاصا مناظرانہ رنگ لیے ہوئے تھی۔ اس کا پہلا مصرع ہی یوں تھا: جہاں چاہو بلا لو ہر جگہ تیار ہیں طاہر۔ اس جلسے کے بعد علاقے بھر کے بریلوی مسلمانوں نے گویا طبل جنگ بجا دی، اور کئی ہفتے تک روزانہ کسی نہ کسی گاؤں میں دیوبندیوں کے خلاف جلسہ ہوتا رہا۔ نایاب حسن قاسمی لکھتے ہیں کہ دوبارہ مولانا گیاوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیوبند کے ایک مدرسہ میں سننے کا اتفاق ہوا۔ یہ چونکہ طلباء کی مجلس تھی، اس لیے اس میں مولانا نے مختصر ناصحانہ خطاب کیا اور عقائد کی پختگی پر زور دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی زبان بڑی صاف تھی، طرز استدلال بڑا قوی اور یقین و اعتماد سے بھرپور ہوتا تھا، حوالے اور مستدلات انہیں ازبر ہوتے تھے۔ ان کے شعلہ گفتار کے سامنے اچھے اچھوں کی خطابی ہنرمندیاں کجلا جاتی تھیں اور بڑے بڑے لسان العصر ہکلانے لگتے تھے۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے انہیں مناظروں اور مذہبی مباحثوں میں خاص طور پر بلایا جاتا تھا۔ مختلف زمانوں میں ان کے بعض مناظرے بڑے مشہور بھی ہوئے۔ انہوں نے تصنیف و تالیف کی طرف بھی کچھ توجہ دی اور متعدد اختلافی مسائل اور موضوعات پر کتابیں لکھی، ان میں ان کا مناظرانہ انداز حاوی ہے۔ مولانا مرحوم خود بھی بڑے سی استعداد اور براق و قاد شخصیت کے مالک تھے، اور دوران طالب علمی ان کی رفاقت بھی ایسے لوگوں کے ساتھ رہی جو بعد میں علمی، تدریسی اور فقی میدانوں میں آفتاب و مہتاب بن کر چمکے۔ ان کے خاص رفقا میں مفتی عزیز الرحمن فتح پوری، جو مفتی اعظم مہاراشٹر بھی کہلاتے ہیں، اسی طرح مشہور عالم و مصنف مولانا اعجاز احمد اعظمی رحمہ اللہ بھی شامل تھے۔ سن 1969 عیسوی میں مولانا طاہر گیاوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں موقوف علیہ کے طالب علم تھے، اور اس سال جو تاریخی سٹرائک ہوئی تھی اس کے سرخیلوں میں یہی حضرات تھے۔ انہی دنوں ہمارے استاذ محترم مولانا نور عالم خلیل امینی رحمہ اللہ بھی دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے تھے، اور ان کا یہ 5 عربی کا سال تھا۔ مولانا نے اپنی کتاب رفتگان نارفتہ میں مولانا طاہر گیاوی سے اپنے تعارف کے پس منظر اور ان کی خطیبانہ، مناظرانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ لکھتے ہیں: مولانا سید طاہر حسین گیاوی بن سید سلطان احمد سٹرائک کے سال درجہ ہفتم عربی کے طالب علم تھے۔ راقم نے سٹرائک کے بپا ہونے سے قبل کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ وہ میرے لیے سٹرائک کے دنوں کی نئی دریافت تھے۔ وہ از خود یا کسی تجربہ کار کے مشورے سے سٹرائک کے لائق و فائق اور مطلوبہ صلاحیت کے قائد بن کر ابھرے، اور طلباء کے انبوہ پر جس طرح چھا گئے، راقم نے اس کی مثال اپنی طالب علمانہ اور مدرسانہ دونوں زندگیوں میں تا دم تحریر نہیں دیکھی۔ ان کی زبان کینچی کی طرح چلتی،
وہ سیل رواں کی طرح بہتی، کسی توقف یا انقطاع سے ان کا سلسلہ کلام جتنا ناآشنا تھا اس کو میں صحیح تعبیر دینے سے بالکل قاصر ہوں۔ اس سے بڑھ کر یہ بات تھی کہ وہ طلباء پر ایسی حکومت کرنے لگے تھے جیسی کوئی غیر معمولی روبداب کا مالک مطلق العنان خود سر ڈکٹیٹر کرتا ہے، جس کے پاس اپنی بات منوعان منوانے کے لیے فوجی طاقت، اقتدار کی قوت، ملک کے سارے وسائل، انتظامی اداروں کی آہنی گرفت اور حدود و قیود ناآشنا اپنے عزم و ارادے کی زبردست کمک ہوتی ہے۔ وہ جب چاہے عوام کے سروں کی پکی ہوئی فصل کو یک لخت کاٹ ڈالنے کے لیے مکمل انتظام کے ساتھ تیار رہتا ہے۔ وہ طلباء سے کہتے کہ بیٹھ جاؤ تو اسی سیکنڈ میں سب بیٹھ جاتے، کہتے کھڑے ہو جاؤ تو سبھی آن کی آن میں کھڑے ہو جاتے، سر جھکا لو تو سبھی اس لمحے سرنگوں ہو جاتے، صرف دائیں طرف دیکھو تو کسی کی مجال نہ ہوتی کہ نفاذ حکم کے پورے دورانیے میں بائیں طرف دیکھ لے۔ سبھی طلباء 3 منٹ میں فلاں جگہ جمع ہو جائیں تو 2 ہی منٹ میں سب اس جگہ موجود ہوتے۔ ان کی ساری اداؤں میں نظم و ضبط ہوتا، ڈسپلن ہوتا، قائدانہ انداز ہوتا، خطیبانہ شان ہوتی، مربیانہ وقار ہوتا، استادانہ مہارت ہوتی، منتظمانہ دوررسی اور حکمت عملی ہوتی، اور وہ سب کچھ ہوتا جس کی وجہ سے کوئی واجب التعظیم و محترم المقام اور باعث فرمانبرداری ہوتا ہے۔ مولانا اعجاز احمد اعظمی نے اپنی خود نوشت حکایت ہستی کے 10ویں باب میں تفصیل سے اس سٹرائیک کے ما لہ و ما علیہ پر روشنی ڈالی ہے اور بڑے دلچسپ انداز میں ساری روداد رقم کی ہے۔ سٹرائیک کی شدت کی وجہ سے اس وقت کی انتظامیہ نے کچھ دنوں کے لیے دارالعلوم دیوبند کو بند کر دیا تھا اور اس میں شریک بہت سے طلباء کا اخراج ہو گیا تھا، جن میں مذکورہ تینوں حضرات سر فہرست تھے۔ مولانا اعظمی اور ان کے دوستوں نے اخراج کے بعد چند ماہ سخت پریشانی اور سرگردانی کے عالم میں گزارے، جس کا احوال بھی انہوں نے اس باب میں لکھا ہے۔ اسی ذیل میں ایک ایسا واقعہ بھی تحریر کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سٹرائیک کا ملک بھر کے مدارس کے حلقوں میں کتنا شہرت تھا اور اس میں شریک طلباء کے حوالے سے عام لوگوں کے تاثرات کیا تھے۔ وہ لکھتے ہیں، دیوبند کے ہنگامے نے ہم لوگوں کو پورے ملک میں مشہور کر دیا تھا۔ اللہ جانے لوگوں نے ہم لوگوں کے بارے میں کیا کیا تصور قائم کر لیے تھے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ ہم لوگوں کے ساتھ پیش آیا۔ ایک دن میں اور مولوی طاہر کسی ضرورت سے امروہہ سے مراد آباد گئے تھے، غالباً مولوی عزیز الرحمن بھی ساتھ تھے۔ شام کو وہاں سے واپسی ہوئی، مغرب کا وقت تھا۔ ایک بڑے میاں جو دیکھنے میں مولوی معلوم ہوتے تھے وہ بھی ساتھ ٹرین میں تشریف فرما تھے۔ راستے میں مدارس، اساتذہ اور طلباء کے موضوع پر گفتگو شروع ہوئی۔ اس وقت دارالعلوم کا ہنگامہ ہر مولوی کی جہاں زیر بحث رہتا تھا، چنانچہ انہوں نے بھی یہی موضوع اٹھایا اور طلباء کی شکایتیں کرنے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ ساری غلطی طلباء کے سر لگا دینا بے انصافی ہے، پانی کہیں اور بھی مرتا ہے۔ پھر میں نے اس پر بہت تفصیل سے کلام کیا۔ بڑے میاں بہت متاثر ہوئے، کہنے لگے آپ لوگ کہاں پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا پڑھاتے نہیں پڑھتے ہیں۔ بولے کہاں؟ ہم نے امروہہ کا نام لیا۔ انہوں نے تعجب سے کہا کہ امروہہ جیسی جگہ اتنے باصلاحیت طلباء جو اساتذہ پر بھی فوقیت رکھتے ہیں، آپ لوگوں کو تو دارالعلوم دیوبند میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سننا تھا کہ دل پر زخم سا لگا، یا یہ کہیے کہ زخم کے ٹانکے کھل گئے، لیکن ہم لوگ سنبھل گئے۔ میں نے کہا ہاں زمانے کی نرنگیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بجنور میں میرا ایک مدرسہ ہے، میں ابھی سے دعوت دیتا ہوں کہ فارغ ہو کر وہیں آ جائیے۔ پھر اور باتیں بھی ہوتی رہیں۔ امروہہ قریب آ گیا تو بڑے میاں نے فرمایا کہ آپ حضرات اپنا نام بتا دیں۔ میں نے کہا جانے دیجئے، مسافر ہیں، ادھر سے آئے ادھر چلے گئے، کیا کیجیے گا نام پوچھ کر، مگر وہ بضد ہو گئے۔ میں نے کہا جب نہیں مانتے تو بتانا ہی پڑے گا، یہ طاہر حسین گیاوی اور میں اعجاز احمد اعظمی۔ یہ دونوں نام سننے تھے کہ بڑے میاں ایک دم گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا آپ گھبرائیے مت، آرام سے تشریف رکھیے۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئے، پھر ایک لفظ نہیں بولے۔ امروہہ گاڑی ٹھہری تو ہم لوگ سلام کر کے اتر گئے اور وہ بحث و حرکت پڑے رہے۔ الغرض یہ تھے مولانا طاہر حسین گیاوی۔ اپریل 1947 عیسوی ان کا سال پیدائش ہے۔ 10 جولائی 2023 عیسوی کو وفات ہوئی۔ تعلیم انہوں نے گیا کے مدرسے انوار العلوم، بنارس کے مظہر العلوم، مظاہر علوم سہارنپور اور دارالعلوم دیوبند میں حاصل کی، اور سن 1970 عیسوی میں مدرسہ اسلامیہ جامع مسجد امروہہ سے فضیلت کی تکمیل کی۔ فراغت کے بعد جامعہ اسلامیہ ریوڑی تالاب بنارس اور دیگر متعدد اداروں میں چند سال پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد پلامو جھارکھنڈ میں ایک ادارہ قائم کیا جس کے ذریعے تعلیمی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے علاوہ پوری زندگی اپنی طلاقت لسانی اور شور خطابت سے ایک دنیا کو مسحور کیے رکھا۔ اللہ پاک ان کی خدمات اور حسنات کو قبول فرمائے اور لغزشوں سے درگزر فرما کر ان کی مغفرت کاملہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔